میں اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ یہ جہان دنیا فانی ہے اور اس کو زوال ہے، اور اس کے بعد کی زندگی جس کو ہم حیات بعد الممات کہتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی، وہ دائمی زندگی ہے، وہ حقیقی زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی حیات ہے۔ اس میں انقطاع نہیں ہے، اس کا خلا نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ دائمی اور حقیقی زندگی ہے۔ اور اس دائمی اور حقیقی اور نہ ختم ہونے والی زندگی میں خیر اور شر کی بنیاد، رضا اور عدم رضا الہی کی بنیاد وہ حیات دنیا ہے۔ اگرچہ دنیا فانی ہے، اگرچہ دنیا زوال پذیر ہے، اگرچہ ہماری دنیاوی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اخروی زندگی، دائمی زندگی کی بنیاد وہ دنیاوی زندگی پر ہے۔ یعنی اگر کسی نے حیات دنیاوی کو رضا الہی میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں حیات دنیا کو گزارا، دنیا کی زندگی کو گزارا، تو اس کے لیے دائمی زندگی اچھی ہوگی، اس کے لیے دائمی زندگی انعام الہیہ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا۔ اور جس کی دنیا کی حیات نافرمانی اور معصیت میں گزری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری، تو اس کی اخروی زندگی اس بنیاد پر اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض صوفیاء نے فرمایا کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ اس سبق اور پیغام کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی کیسے ہے، قرآن و حدیث میں تو بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، تو دنیا کی زندگی اصل کیسے ہو گئی؟ تو وہ اس کی وضاحت اور تشریح یوں ہی کیا کرتے تھے کہ آخرت کی زندگی، اس کا سارا دار و مدار اور انحصار دنیا کی زندگی پر ہے۔ آخرت کی زندگی میں خیر کا ملنا دنیا کی زندگی میں اطاعت اور بندگی کے ہونے پر ہے، اور آخرت کی زندگی کا کٹھن، مشکل اور تکلیف دہ ہو جانا اس کی بنیاد دنیا کی زندگی کے معصیت اور نافرمانی میں گزرنے پر ہے۔ اس اعتبار سے اور اس حیثیت سے دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی قرار پائی کہ یہ بنیاد ہے اصل آخرت کے لیے۔ سو جو یہاں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، اس کے لیے آخرت میں خیر ہی خیر ہے، اور جس نے یہاں اللہ کی نافرمانی کی تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے، یہ کمرہ امتحان ہے۔ ابھی ہم امتحان کے دورانیے سے گزر رہے ہیں، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں برآمد ہونے والا ہے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی کے امتحان کو اچھے طریقے سے، یعنی اطاعت الہی میں، رضا الہی میں، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے تو یقیناً ہم نے دارالامتحان کو اچھا گزارا تو نتیجہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ اور اگر یہاں دارالامتحان دنیا کی زندگی میں ہم امتحان کو امتحان نہ سمجھے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور ہم نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود اور مشغلے کی جگہ خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف کیا، تو اس امتحان میں ہم کامیاب نہ ہوئے اور ظاہر نتیجہ آخرت میں اچھا برآمد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ قیامت کے دن جب ہر ایک شخص کو اس کا نتیجہ ملے گا، نتیجہ کیا ہوگی؟ رپورٹ کارڈ ہوگی،
دنیا کی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا وہ سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد جو نتیجہ اس پر مرتب اللہ کی طرف سے مرتب ہوگا وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھے نتیجے کی نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی اور برے نتیجے کی نشانی بھی ظاہر ہوگی۔ اگر اس کا نام عمل، اس کی رپورٹ کارڈ، اس کا نتیجہ عمل اسے دائیں ہاتھ میں ملا تو یہ نشانی ہوگی کہ اس نے اچھا امتحان پاس کیا ہے، کامیاب رہا وہ۔ اور اگر بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نام عمل ملے گا تو اس کی واضح علامت یہ ہوگی کہ نتیجہ اچھا نہیں رہا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی اس نے اچھی نہیں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قیامت کے دن ہم بندے سے کہیں گے خود اپنا نام عمل پڑھ لے، ہماری ذات کی طرف ظلم اور تعدی کی نسبت نہ کرنا کہ ہم نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، وہ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ وہ چاہے تو رحمت فرما دے، چاہے تو فضل اور انعام فرما دے، یہ اس کی شان ہے، لیکن ظلم اور زیادتی یہ اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ حالانکہ وہ اپنے ارادوں کا خود مالک ہے، اپنے فیصلوں کا خود مالک ہے، ساری کائنات اس کی ملکیت میں ہے، وہ جیسا چاہے کرے، جیسا چاہے فیصلہ فرما دے، لیکن باوجود اس اختیار کے، باوجود اس حاکمیت اعلیٰ کے کہ حاکمیت اعلیٰ اسی کے پاس ہے، جیسا چاہے کر دے، اس کے باوجود وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، او کما قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر زیادتی نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ نامہ عمل آپ کے ہاتھ میں ہے، اقرأ کتابک، اپنے نامہ عمل کو خود ہی پڑھ لو، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو تم نے کیا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نتیجہ تو جو ہم نے دیا ہے وہ سو دیا ہے، تم اپنے اعمال کو پڑھ کر، زندگی کو پڑھ کر نتیجہ خود بھی برآمد کر سکتے ہو۔ اپنے حساب اور محاسبے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تمہیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود تمہارا اپنا آپ گواہی دے گا کہ جو نتیجہ ہے 100% ٹھیک ہے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اخروی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا مدار وہ حیات دنیا پر ہے۔ اخروی زندگی میں فلاح اور اخروی زندگی میں خسارہ، اس کی بنیاد سارا کا سارا دار و مدار انحصار وہ دنیا کی زندگی پر ہے۔ لہذا یہ چند روزہ زندگی، چند سالہ زندگی اگر اپنی خواہشات کے بجائے اللہ رب العزت کی رضا میں گزاری جائے تو یہ نقصان نہیں بلکہ عقل مندی کا فیصلہ ہے۔ عقل مندی اور دانائی اور سمجھداری یہ ہے کہ اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھایا جائے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بتایا جائے، اور اپنا نام لے کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اپنے آپ سے بات کی جائے اور اپنے آپ سے میٹنگ کی جائے، مشورہ کیا جائے کہ جب اصل زندگی، آخرت کی زندگی، اس کا سارا دار و مدار انحصار وہ دنیا کی زندگی پر ہے، تو پھر کیا دانائی یہ ہے کہ یہاں اپنی منمانی کریں، مختصر سے زندگی میں اپنی منمانی کریں، خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے مشغلوں اور دلچسپیوں کے پیچھے بھاگتے رہیں اور دائمی اور حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ یہ کوئی اچھا فیصلہ تو نہیں ہے، یقیناً غلط فیصلہ ہے اور بہت ہی غلط فیصلہ ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ایسا نہیں کہ صرف طویل ہو، صرف طویل المیعاد نہیں ہے، بلکہ اس میں خلود ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔
ایک چھوٹی چیز ہے اور ایک اس کے مقابلے میں بڑی چیز ہے، ایسا اس طرح کا تناسب نہیں ہے، تناسب بنتا بھی نہیں۔ یہاں کی زندگی مقرر المیعاد ہے، چند سالوں پر مشتمل ہے، 50 برس، 55، 60، 70، 80، بس اس کے آس پاس، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور آخرت کی زندگی تو دائمی زندگی ہے، دوام ہے اس میں، ہمیشہ کی ہے وہ۔ تو کتنا نادان اور ناسمجھ ہوگا وہ انسان جو آخرت کی دائمی زندگی کو داؤ پر لگا دے، اس کی فکر نہ کرے اور یہاں اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے۔ اور بہت سمجھدار اور دانا شخص ہے اور بہت زیادہ عقل مند ہوگا وہ جو دنیا کی زندگی رکھے سکھے میں گزار دے مگر حلت اور حرمت کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھے، شریعت اور دین کا ہمیشہ لحاظ رکھے، اس کا پاس رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھے، خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کرے، دل میں آنے والی ہر تمنا وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو، دین اور شریعت کے تابع ہو، دین پہلے ہو، شریعت پہلے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہلے ہو، دلچسپی بعد میں ہو، خواہش بعد میں ہو، مشغلہ اور دل کا رجحان یہ ساری چیزیں بعد میں ہوں، سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس میں ہے۔ یہ دانا شخص ہے جس نے اس چند سالہ زندگی میں عقل مندی کا فیصلہ کیا اور اپنی اخروی ہمیشہ کی زندگی بچا لی۔ حضرت سیدنا ابو حامد اللفاف ہمارے اولیاء اور صلحاء میں سے گزرے ہیں، حکماء میں سے وہ گزرے ہیں۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ان کی اس بات کا ذکر کیا ہے، لاکھوں میں ایک بات ہے۔ حضرت ابو حامد اللفاف ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی اخروی زندگی کو یاد رکھتا ہو، ما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کا خیال رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں 3 نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اس کے پاس 3 گولڈن چیزیں رہتی ہیں جبکہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ 3 چیزیں، 3 خوبیاں، 3 نعمتیں اس کے پاس رہتی ہیں جبکہ دوسرے لوگ اس سے خالی ہوتے ہیں۔ من اکثر من ذکر الموت اکرم بثلاثت اشیاء، جو شخص اپنی اخروی زندگی کو یاد رکھے اللہ تعالیٰ اسے 3 نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ تعجیل التوبہ، ایک تو یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بحال رہتا ہے، تعجیل التوبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجحان، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا پلٹنا، یہ برقرار رہتا ہے، اس میں انقطاع نہیں ہوتا۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد گناہوں میں لگ جاتے ہیں، کبھی کئی دن گزرتے ہیں، کبھی کئی مہینے گزرتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ شاید ہم غلط ہو گئے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کئی مہینے گزرتے جاتے ہیں، جب گناہوں سے تھک جاتے ہیں اور ہمارا جسم گناہوں سے چور چور ہو جاتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم غلط ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، بس اس سے زیادہ نہیں، پھر دوبارہ گناہوں کی طرف، زندگی کی طرف، اور زندگی کی ظاہری اور فانی نعمتوں، فانی رونقوں کی طرف پھر مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ مسلسل رجوع الی اللہ ہو، مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو کہ مجھے آخر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس حال میں کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ تعالیٰ براہ راست مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، ہم نے جو
آپ کو پیدا کیا، عدم سے وجود دیا، اور آپ کی روح کو مقررہ وقت پر مقررہ جسم میں دنیا میں داخل کیا اور آپ کو زندگی دی، اور اس کے بعد نصاحے اور انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ بھی رہا، اس کے باوجود آپ دنیا میں مگن ہو گئے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ اللہ پاک پوچھے گا، حدیث پاک میں ہے لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے باز پرس فرمائے گا تو درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بندے تک بات پہنچائے، بندے کی طرف سے اللہ تک پہنچائے، ایسا نہیں ہوگا۔ براہ راست اللہ بندے سے خود پوچھے گا، اور بندے کو اللہ رب العزت کے جلال کو خود فیس کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جلالیت اور قہاریت کے سامنے اس کو خود پیش ہونا ہوگا، اس حال میں پیشی ہوگی۔ اور یہ وہ خاص نقطے کی بات ہے کہ اولیاء اللہ اور صلحاء کہتے ہیں کہ ہم نیکیاں اس لیے نہیں کرتے کہ جنت ملے، ہم گناہوں سے اس لیے نہیں بچتے کہ دوزخ سے بچیں، بلکہ یہ جو لمحہ ہوگا کہ اللہ اور بندے کے درمیان لقاء ہوگا، اللہ اپنے بندے سے جب پوچھے گا، ہمیں اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ اپنے عبد اور بندے سے کتنی اپنائیت میں پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے کیا کیا۔ اس اپنائیت اور اپنا ہونے کا لحاظ اور رکھ رکھاؤ کہیں ٹوٹ نہ جائے، ہمیں اس ابدیت کا لحاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو شرم اور حیا کے مارے جو کیفیت ہوگی وہ دوزخ کے عذاب سے زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر اس وقت بندے سے راضی ہو جائے، بندے نے اچھے عمل کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی توجہ اور رضا وہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ بعض دفعہ انعام اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جس نے نعمت دی ہو وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کی نعمت جنت بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت میں عطا ہو جانے والی کی جانے والی نعمتیں بھی بڑی ہیں، مگر اللہ کی رضا میں اللہ کا راضی ہو جانا، اس تناسب میں وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ جس سے محبت ہے وہ ہمارا محبوب راضی ہے، اس کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، باقی ساری چیزیں تو اللہ کی رضا کے تابع ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو حامد اللفاف ارشاد فرماتے ہیں، جو آخرت کو یاد رکھتا ہو اس کے لیے 3 نعمتیں ہیں، 3 خوبیاں ہیں اس کے پاس۔ ایک یہ کہ وہ مسلسل رجوع اللہ میں رہتا ہے، مسلسل اسے توجہ اللہ نصیب ہوتی ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ کبھی بھی اس دنیا سے رخت سفر باندھنا پڑے گا، کبھی بھی نقارہ رحلت گونج سکتا ہے، کبھی بھی پیغام اجل مجھے دیا جا سکتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہاں سے کوچ کرنے کے لیے پیغام پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ دوسری یہ ہے قناعت القوت، جو مسلسل آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے اسے قناعت القوت نصیب ہوتی ہے۔ قناعت القوت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس حال میں ہے اس حال میں راضی ہے، یہ قناعت القوت ہے۔ قناعت القوت، جس حال میں اللہ نے بندے کو رکھا ہے اپنے لیے وہ حال سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء جس بھی حال میں ہوتے ہیں، آپ کو ہر طبقے کے اولیاء اللہ ملیں گے، بعض دفعہ انہیں دنیا کی نعمتیں ان کے پاؤں کی ٹھوکر ہوتی ہے، دنیا کی دولت ان کے پاؤں کی ٹھوکر ہوتی ہے، یعنی اس قدر انہیں دنیا نصیب ہوتی ہے مگر کوئی توجہ نہیں، دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں جانتے ہیں مگر دلچسپی نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ انہیں ایک کٹیا، ایک جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہوتی، پھر بھی ان کے حال میں فرق نہیں ہے، اس حال میں بھی وہ راضی ہیں، یعنی
وہ ان کا جھونپڑی مہیا ہونا اور دنیا کی نعمتوں سے خالی ہونا ان کے تعلق میں فرق نہیں ڈالتا۔ یعنی دو ولی کامل ہیں، بڑی کامل ہستیاں ہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری دولت جمع ہے، اور ایک وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی مہیا نہیں، دونوں کے تعلق میں فرق نہیں آیا۔ دنیا کی دولت نے اس صاحب غنی اللہ کے ولی کو اللہ کی توجہ میں رکاوٹ پیدا نہیں کی کہ وہ دنیا کی طرف مگن ہو گئے ہوں، اور ایسے ہی جن کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہ ہونے نے انہیں اللہ سے دور نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ویسے ہی متوجہ ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ولی کامل تھے جن کی زندگی میں اتنا اللہ پاک نے انہیں دیا کہ ہر نعمت مہیا ہے، دنیا کی ہر آسائش مہیا ہے، اور پھر ایسا بھی انہی پر وقت آیا کہ پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ان دونوں حالتوں میں فرق نہیں آیا۔ تعلق باللہ میں فرق نہیں آیا، تعلق الہی میں فرق نہیں آیا۔ یہ اصل دوستی اور اصل ولایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اصل راز ہے کہ دنیا مل جائے تو بھی بندہ اللہ سے نہ ٹوٹے، اللہ کے تعلق کو نہ توڑے، اور اگر دنیا کی آسائشیں بظاہر چلی جائیں تب بھی اللہ سے تعلق بندے کا نہ ٹوٹے۔ یہ اصل تعلق باللہ ہے۔ یہ تو کوئی تعلق باللہ نہیں ہے کہ اگر دنیاوی آسائشیں مہیا ہیں تو بندہ کہے کہ ہاں اللہ اللہ ہے، دیکھو اللہ کی مجھ پر کتنی نعمتیں، اللہ مجھ پر راضی ہو گیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہوں تو بندہ کہے کہ اللہ کو میری پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے دیکھو مجھے عزت دے دی ہے، پہلے عزت نہیں دی تھی اب عزت دی ہے۔ اور اگر ہم نعمتیں اس سے لے لیں تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری بے عزتی کر دی۔ یعنی ہمارے ہاں معیار اللہ کے تعلق کا یہ ہے کہ دنیا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی توجہ ہے، اور دنیا نہیں تو اللہ کی توجہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اصل راز یہ ہے کہ قناعت القوت، بندہ ہر حال میں راضی ہو۔ اے اللہ جس حال میں تو ہمیں رکھنے پر راضی ہے اس حال میں ہم بھی راضی ہیں، جس حال میں تو میرے ہونے پر راضی، اے اللہ میں اپنے اس حال پر راضی، تو میری جس کیفیت پر راضی میں اپنی اس کیفیت پر راضی، تو میری غربت پر راضی ہے تو میں تیری غربت پر شکوہ، تیری طرف سے ہونے والے اس امتحان کا شکوہ نہیں کروں گا۔ یہ اصل عبدیت ہے، قناعت القوت۔ سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ پاک نے سارا دنیاوی مال و متاع دے دیا، کنبہ، خاندان، خدام، کنیزیں، باندیاں، سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے سیدنا ایوب علیہ السلام۔ پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ پاک نے سب کچھ لے لیا، نہ مال و دولت رہا، نہ خدام رہے، حتیٰ کہ آپ کے کنبے اور خاندان میں سے کئی لوگ وفات پا گئے، صرف ایک آپ کی زوجہ رہیں، اہلیہ رہیں جو آپ کی خدمت کرتی رہیں، جسم پر ایک بیماری اور تکلیف وارد ہو گئی۔ اس حال میں بھی اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹا۔ تو ایک ہی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے، دو مختلف کیفیتوں میں فرق نہیں آیا۔ تو قناعت القوت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں راضی ہو، اور یہ نعمت اسی وقت ملتی ہے جب توجہ آخرت کی طرف ہو، جب ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں اور آخرت کو اپنا اصلی وطن سمجھیں۔ جو اپنا مسافر خانہ ہونا، یہ دنیا مسافر خانہ ہونا، اور اپنے آپ کو مسافر ہونا بھول گیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اصلی وطن بھول گیا۔ اصلی وطن وہی یاد رکھتا ہے جو حالت سفر میں اپنے سفر کو یاد رکھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی مسافر کہیں راستے میں ٹھہرا ہو اور اس کو بھول گیا ہو کہ میں مسافر ہوں، اور اس نے وہیں اقامت اختیار کر لی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مسافر
کبھی بھی اپنے مسافر ہونے کو نہیں بھولتا، کبھی بھی حالت سفر اس کو سفر کی زندگی کو نہیں بلاتا۔ وہ سمجھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ میرا وطن تو کہیں اور ہے، یہاں یا تو میں پردیسی ہوں یا پھر میں حالت سفر میں ہوں۔ تھوڑی دنوں کے لیے کہیں رہتا ہے تو اس کا پردیس ہے، اس کا اصلی وطن تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے اگر کہیں رہتا بھی ہے تو وہ اپنی ضروریات زندگی کا سامان ہی رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ برملا کہہ دیتا ہے کہ میرا اصلی وطن تو نہیں ہے کہ میں اثاثہ جمع کروں، میرا اصلی وطن تو کوئی اور ہے، وہیں پہنچوں گا تو سب کچھ دیکھ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کو ایسے سمجھ جیسے کہ کوئی پردیس میں ہوتا ہے، یا پھر ایسے سمجھو کہ جیسے مسافر ہونا سب سے اچھی بات ہے۔ یہ نہیں سمجھ سکتے تو کم سے کم پردیسی ہی سمجھو۔ ہمارے سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اقدس گوڑا شریف میں ہے، ان کے صاحبزادے سید غلام محی الدین، جن کا لقب بابو جی تھا، سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنا نام کبھی بھی نہیں لکھتے تھے۔ اب اس بات کو آپ سمجھیے، اپنا انہوں نے نام کبھی نہیں لکھا۔ کہیں خط لکھتے تھے، لیٹر لکھتے تھے تو نیچے اپنا نام نہیں لکھتے تھے، نیچے یہ لکھتے تھے مسافر چند روزہ، چند دن کا مسافر۔ آپ کے خطوط پر ایک ضخیم کتاب ہے جو آپ اپنے صاحبزادوں کو خط لکھا کرتے تھے، ہر خط کے نیچے لکھتے تھے مسافر چند روزہ، چند دن کا مسافر، بس یہ جملہ لکھا ہوتا تھا، نام نہیں ہوتا تھا۔ گویا کہ پیغام تھا اپنے مریدین اور متوسلین کو کہ اپنے آپ کو چند دن کا مسافر ہی سمجھو، چند دن کے مسافر ہو، تمہارا اصلی اور حقیقی وطن کوئی اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ